تو اس سچویشن میں اب ڈیڈ لاک ہو گیا. ڈیڈ لاک جو ہے وہ کافی خطرناک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کو نقصان ہو جائے گا اس میں. زرداری صاحب بھی نون لیگ کے بغیر کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں کر سکتے, کوئی سینٹ نہیں چل سکتا ان کے بغیر. اسی طریقے کے ساتھ نواز شریف صاحب اگر زرداری صاحب کے بغیر مولانا اور نواز شریف صاحب ریزگنیشنز دے دیتے ہیں تو پھر دو باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ پیپلز پارٹی نہیں دے گی, پیپلز پارٹی شاید ان ریزگنیشنز میں بائی الیکشنز میں اپنا فائدہ کر لے, شاید وہ کوئی مکمکا کر لے پی ٹی آئی کے ساتھ, اور پی ٹی آئی کے ساتھ مکمکا کر کے اپنی سندھ کی گورنمنٹ بھی برقرار رکھ لے, اور شاید پنجاب کے اندر ادھر ادھر یہ سیٹیں نون لیگ نے چھوڑی ہیں, یہ سیٹیں جو ہیں وہ اپنی طرف لے آئیں اور وہ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں, تاکہ اگلی الیکشن میں پی ٹی آئی ورسز پی پی پی, ناٹ پی ایم ایل این, پی ایم ایل این کو چھٹی. اچھا آپ کو پتہ ہی ہے پنجاب کی حکومت ایسا, پنجاب کی سچویشن ایسی ہے کہ لوگ بڑے موقع پرست ہیں. ایم این ایز ایم پی ایز ادھر جاتے ہیں جہاں ان کا خیال ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے. تو نون لیگ کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں بہت سے جو بڑے خوش نہیں ہیں کہ یار یہ اتنی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوزیشن ہم نے لے لی ہے. تو ہو سکتا ہے وہ پھر بھاگ جائیں جب انہیں موقع ملے, وہ ادھر زرداری صاحب کے پاس چلے جائیں یا پی ٹی آئی میں چلے جائیں. پہلے بھی تو گئے نا لوگ. تو یہ اب بڑی سیریس کرائسس ہے. اب دونوں کے پوائنٹ آف ویو میں وزن ہے. اب آگے کیا ہوگا؟ آگے ایک تو صورت یہ ہے کہ زرداری صاحب واپس آئیں گے نواز شریف صاحب کے پاس اور مولانا کے پاس اور کہیں گے دیکھیے بات مان جائیے, لانگ مارچ کو پوسٹ پون تو کر ہی دیا نا. اب آپ نے تو کہہ ہی دیا نا کہ ابھی کوئی ڈیٹ نہیں ہے, اور آپ نے کہہ ہی دیا نا کہ یہ نہیں. چلیے میرا ساتھ دینا, ابھی آپ تھوڑا سا اور اس بات کو بڑھاتے ہیں, چلتے ہیں آگے تھوڑا سا. مجھے ذرا گیلانی صاحب کو چیئرمین بنا لینے دیں, مجھے کچھ لوگوں کو توڑ لینے دیں فرام دی ادر پارٹیز, مجھے کچھ اسٹیبلشمنٹ کو ری ایشورنسز دے دینے دیں کہ ان کو ہم نہیں ہاتھ لگائیں گے اگر ہم پاور میں آتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ایک تو وہ واپس آ کے ان کو سمجھا سکتے ہیں, اور اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر معاملہ پھر سے شروع ہو جائے گا. زرداری صاحب کے ٹریک کے اوپر چلے گا مگر پی ڈی ایم برقرار رہے گی. دوسرا یہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب اور مولانا کہ نہیں پھر ٹھیک ہے ہم سولو فلائٹ کرتے ہیں, اور وہ سولو فلائٹ میں وہ ریزائن کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے نواز شریف صاحب انہیں سارے ریزگنیشنز دے دیے ہیں مولانا کو, یا رائٹ دے دیے, فیصلہ کریں آپ کریں ہم کر دیں گے. اچھا تو یہ دو فیصلے ہونے والے ہیں. اب آئیے یہ کیا ہوگا وہ آخر میں ڈسکس کرتا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے یا کیا ہوگا. اگلی بات پہ آئیے. اگلی بات یہ ہے کہ اس میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں جو شاید اگر اوائڈ کر لی جاتی تو یہاں اسٹیج پہ یہ نہ آتے. سب کو پتا تھا دونوں سائڈز کو کہ زرداری صاحب ڈٹے ہوئے ہیں, اور ان کو کچھ کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے, اور شاید آگے اور بھی تھوڑی بہت ہو جائے. اسی طریقے کے ساتھ سب کو پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی تک عمران خان صاحب پہ چپٹی گئی, ستون بنی ہوئی ان کا. ابھی وہ ہلی نہیں ہے عمران خان سے. سوچ رہے تھے تو عمران خان صاحب نے کوئی دھمکیاں دی تو پھر واپس آ گئے ٹریک پہ. شاید وقت لگے, اور تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, ان کو اور تکلیف ہونی پڑے گی بیکاز آف ایسوسیشن ود عمران خان. تو ابھی وقت لگے گا, چلنے دیں اس چیز کو, کوئی جلد بازی نہ کریں. ابھی سارا سال پڑا ہے, ابھی نہیں تو اگست سپٹمبر اکتوبر میں بھی ہم کر سکتے ہیں, ایسی کیا بات ہے. تھوڑا سا اور ان کو بجٹ لائیں نا, اور بھی مسائل کھڑے کریں, اور بھی مہنگائی ہو, اور بھی بے روزگاری ہو, اور بھی لوگ ناراض ہوں, تھوڑا سا اور بھی ماحول بنے تو کر لیں گے. آپ اتنی جلد بازی نہ کریں. تو اب کیا ہو سکتا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب شاید یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ وہ خود سولو فلائٹ کر کے اور جائیں گے ریزگنیشنز کی طرف. پھر وہ مولانا اور زرداری صاحب کی اور ملاقاتیں ہوں گی, بلاول اور مریم کی شاید باتیں ہو سکتی ہیں, اور پھر یہ شاید ہو سکتا ہے اچھا جی ٹھیک ہے ہم زرداری صاحب کو اور ہم مل کے آگے سینٹ کے اوپر لڑائی جھگڑے کرتے ہیں اور ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ایک اور ایشو بھی ہے. زرداری صاحب کہتے ہیں کہ پہلے پنجاب سے شروع کرتے ہیں, سینٹ کو کیپچر کر کے نیشنل اسمبلی میں مت جاؤ, پہلے پنجاب میں تبدیلی لانے کی کوشش کرو. وہاں بھی بہت سے ایشوز ہیں. زرداری صاحب کا کوئی فارمولا جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ظاہر ہے زرداری صاحب یہ چاہیں گے کہ جو بھی پنجاب میں ہو وہ پیپلز پارٹی کے فائدے میں ہو ٹو بگن وتھ, اور پھر پی ڈی ایم کے فائدے میں ہو. نواز شریف صاحب یہ چاہیں گے کہ جو بھی پنجاب میں ہو وہ نون لیگ کے فائدے میں ہو ٹو بگن وتھ, اور پھر پی ڈی ایم کے فائدے میں بھی ہو. تو یہاں بھی ایک بڑا ایشو ہے بٹوین پی 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 اینڈ پی ڈی اینڈ پی ایم ایل این. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں ڈسکس کرنے والی ہیں اور فیصلے کرنے والی. ابھی ہوا یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہ دونوں کو پتا تھا ایک دوسرے کا موقف, دونوں ڈٹے ہوئے تھے, اور یہ کچھ چھپی ہوئی بات نہیں تھی. انہوں نے ایک میٹنگ کال کر لی کہ جی اس میٹنگ کے اندر سارا کچھ ہی طے ہو جائے گا.
اور سارے وہاں آ کے 20-25 لوگ بیٹھ گئے یا 10-15 لوگ بیٹھ گئے اور انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دی اور وہاں سے لیک ہونا شروع ہو گیا. اب یہ جو باتیں ہوتی ہے نا جب کچھ طے نہ ہو تو اس قسم کی میٹنگ میں جہاں سے لیک ہو جاتی ہیں چیزیں وہ نہیں کیا جاتا. اس کا صحیح راستہ یہ تھا کہ مولانا صاحب کو اور مریم بی بی کو زرداری صاحب سے ملاقات کرنی چاہیے تھی، یا مولانا صاحب کو زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے لڑکانہ میں اسلام آباد میں وہ آئے ہوئے تھے اسلام آباد، وہاں بیٹھ کے پہلے طے کر لیتے کہ وہاں جا کے ہم نے یہ سارے سب کے سامنے باتیں نہیں کرنی، وہاں لڑائی جھگڑا جو کرنا تھا بیہائنڈ کلوز ڈورز کر لیتے اور وہاں فیصلہ کر لیتے کہ پی ڈی ایم کے جب اناؤنس کریں گے تو یہ فیصلہ اناؤنس کریں گے، جو بھی. یہ نہیں کہ جی وہاں جا کے فیصلہ کریں گے اور پھر وہ اناؤنس کریں گے. مشکل فیصلے بیہائنڈ کلوز ڈورز ہوتے ہیں، چھپ کے ہوتے ہیں، مکھ مکھا ہوتے ہیں اور پھر اناؤنس کیے جاتے ہیں، اوپن پبلک میں نہیں کیے جاتے. اور پھر یہ جو اوپن پبلک میں کیے ہیں یہ اوپن پبلک کی تھی نا، وہاں سے سارے لوگ بتا رہے تھے کہ باہر اندر کیا ہو رہا ہے، فلانے نے کیا کہا، فلانے نے کیا کہا. اب ایک دوسرے کے گلے پڑا ہوا ہے، زرداری صاحب نے یہ کہہ دیا، مریم نے یہ کہہ دیا، وہ ناراض ہو گئے، انہوں نے سوری کیا، انہوں نے سوری کہا. میڈیا تو بیٹھا ہوا ہے، پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے وہاں باہر بہت بڑا بنانے میں، یہ اور دیکھو جی یہ ہو گیا، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، یہ تو بیٹھ ہی نہیں سکتے، یہ تو چل ہی نہیں سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے اپنے جو میجر فیصلے تھے پہلے طے نہیں کیے تھے. اور اس قسم کے ماحول کے اندر آ کے زرداری صاحب کو بھی پتا تھا وہ 9 یہ چاہتے ہیں، ان کو بھی پتا تھا زرداری صاحب نہیں مانیں گے، پہلے بات کر لیتے. تو اس کی وجہ سے اب یہ اتنا بڑا کرائسس آ گیا. اور یہ دونوں مریم اور نواز شریف صاحب ایک طرف اور مولانا اور باقی لوگ ان کی چہرے گرے ہوئے، اور زرداری صاحب اٹھ کے گھر چلے گئے اور پیپلز پارٹی والے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ بات ہے، یہ بات ہے، ایسی بات نہیں ہے، ایسی. وہ شرمندہ بھی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں وہ بالکل صحیح ان کے فیصلے. اور آپ کو اور سب کو پتہ ہی ہے کہ ان کے بہت بڑے سٹیکس ہیں. پی ڈی ایم کے 9 پارٹیز کے سٹیکس کوئی خاص نہیں ہے، دے آر آؤٹ آف پاور. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں دے ہیو ایوری تھنگ ٹو ون اینڈ نتھنگ ٹو لوز. کچھ بھی کریں گے تو ان کو شاید کچھ حاصل ہو جائے، باقی تو سارا کوئی گوا بیٹھے. زرداری صاحب کے پاس بہت کچھ ہے. زرداری صاحب کی میجورٹی دا سینٹ ہے اس وقت، اپنی سب سے بڑی پارٹی ہے سینٹ کے اندر. زرداری صاحب کا سندھ ہے. تو زرداری صاحب کیسے سارا کچھ جو ہے وہ حوالے کر دے پی ڈی ایم کے اور جی فارغ ہو جائے؟ یہ ممکن ہی نہیں تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو اسکوپ بن رہی ہے، اب اسکوپ یہی ہے کہ جی کسی طریقے کے ساتھ واپس بیٹھا جائے اور بیٹھ کے کچھ فیصلے کیے جائیں، اور زرداری صاحب کو تھوڑی سی اور ڈھیل دی جائے کہ وہ اور اپنے راستے پہ آگے بڑھے، اور جب آگے بڑھتے ہیں تو پھر کوئی ڈلیوری دے. اور یہ اتحاد جو ہے یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. اگر یہ ٹوٹ گیا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ گورنمنٹ کو ہوگا، سب سے بڑا نقصان نون لیگ کو ہوگا، اور شاید زرداری صاحب کو بھی اس کا فائدہ ہو جائے ان اے پرورس سارٹ آف وے. یاد یہ رکھیے گا کہ ہمیشہ تاریخی طور پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپوزٹ، دے آر ناٹ فرینڈس، دے آر ناٹ الائز. وہ تو اب عمران خان آ گئے ہیں تو انہوں نے اور دونوں کو انہوں نے اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے. اگر عمران خان صاحب نے کوئی اتحاد کیا ہوتا پیپلز پارٹی کے ساتھ تو شاید یہ نون لیگ تو بالکل ہی آئسولیٹ ہو جاتی.